العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. میرے عزیز محترم سامعین، آج کا ہمارا گفتگو کا عنوان ہے سچ مومن کو نجات دلاتا ہے. اور رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بارہا مرتبہ ارشاد فرمایا. کسی مقام پر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کرو. مولا اگر سیدھی سیدھی بات کریں گے تو فائدہ کیا ملے گا؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی، تمہارے اعمال کی درستگی ہو جائے گی. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، سچ ہی ایسی چیز ہے جو مومن کو نجات دلاتا ہے. کنز العمال کے اندر حدیث پاک ہے، فرمایا الصدق ینجی، سچ جو ہے وہ نجات دلاتا ہے. اور فرمایا جھوٹ جو ہے وہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمایا کہ سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ یہ نیکی کے ساتھ ہے، اور جو نیکی ہے یہ دونوں جنت میں لے جانے والے کام ہیں. یعنی سچ بولنا بھی اور نیکی کرنا، یہ دونوں جنت میں لے جانے والے کام ہیں. اور فرمایا جھوٹ سے بچتے رہو، جھوٹ کیونکہ گناہ ہے اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں انسان کو جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہیں. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، فرمایا جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کرتا ہے، جب نیکی کرتا ہے تو محفوظ ہو جاتا ہے، جب محفوظ ہو جاتا ہے تو رب اسے جنت میں داخل عطا فرمائے گا. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو. 6 چیزوں کی. یا رسول اللہ 6 چیزوں کی ضمانت دیں گے تو بدلے میں کیا ملے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھے ان 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہوں. عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے سچ بولو. جب بھی گفتگو کرو، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرو، فرمایا سچ بولو. اور فرمایا دوسرے نمبر پر جب کسی سے وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو، اس وعدے کو نبھاؤ، وعدہ توڑو نہیں. تو فرمایا تیسرے نمبر پر جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھ جائے تو اس امانت کی حفاظت کرو اور اسے واپس بھی کرو. اب چوتھے نمبر پر کریم آقا نے فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اور اس کے بعد مصطفیٰ نے فرمایا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. اب نگاہوں کی حفاظت کیا ہے کہ ان سے وہ اشیاء نہ دیکھی جائیں جس کے اندر رب رسول کی ناراضگی ہے. اور فرمایا چھٹے نمبر پر اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، یعنی تمہارے ہاتھوں سے کسی کا کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے جس کے اندر اللہ رسول کی ناراضگی ہے. فرمایا ان 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں آقا ہو کر تمہیں جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہوں. اور سچ ایسی چیز ہے جو مومن کو نجات دلاتی ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خندق کے موقع پر صحابہ سے فرمایا جلدی کرو، سواریاں کھینچو اور خندق پہنچو. اب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مالدار تھا، میرے پاس سواری بھی تیز تھی، میں تیر انداز بھی تھا، نیزہ باز بھی تھا. میں نے سمجھا کہ میرے پاس سواری تیز ہے، میں پہنچ جاؤں گا. اب کہاں تھوڑی سی غفلت ہوئی. اب اس موقع کے اوپر جو رہ گئے تھے یا تو وہ بوڑھے تھے، جا نہیں سکتے تھے، کمزور تھے، یا دوسرا وہ گروہ جو منافق تھا وہ جنگ میں شریک نہیں ہوا. فرمایا میری اسی لاغرضی کی وجہ سے کہ میرے پاس سواری ہے، آج جاتا ہوں، کل جاتا ہوں، میں پہنچ جاؤں گا، فرمایا میں رہ گیا. فرمایا بات یہاں تک پہنچی کریم آقا پلٹ کے واپس آ گئے. فرمایا اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو بلایا، فرمایا بتاؤ کیوں نہیں آئے تھے؟ اب فرمایا کوئی آتا، کوئی جھوٹ بول کے چلا جاتا، جو بھی جھوٹ بولتا کہ سرکار فرماتے ٹھیک ہے جا. جو آتا اپنا حال سناتا کہ میں اس وجہ سے نہیں گیا، یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، یہ عذر. وہ
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو سنتے فرماتے ٹھیک ہے جاؤ. اب فرمایا جب میری باری آئی نا تو میرے دل میں تھوڑا سا یہ پیدا ہوا کہ میں بھی جھوٹ بول کے بچ نہ جاؤں. تو فرمایا نہیں. پھر ضمیر نے جھنجھوڑا نہیں، سچ ہی ہے جو مومن کو نجات دلاتا ہے. فرمایا کہ مکتب کا ایک انوکھا انداز دیکھا، جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی. فرمایا میں نے سچ بولا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ لغزی ہو گئی تھی، یا رسول اللہ اس وجہ سے دیر ہوئی. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اس سے کوئی گفتگو نہ کرے، اس سے آج کے بعد بول چال بند. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام حضرت کعب فرماتے ہیں کہ مدینے کی گلیاں نا آشنا ہو گئی میرے لیے. فرمایا کہ صحابہ کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کرتے تھے. فرمایا میرا چچا کا بیٹا، میری خالہ کا بیٹا، میرے سگے خون کے رشتے تھے، لیکن وہ میرے پاس سے گزر جاتے تھے، مجھے سلام بھی نہیں کرتے تھے. کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. فرمایا کچھ دن گزرے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی بیوی کو چھوڑ دو. عرض کی یا رسول اللہ طلاق دے دوں؟ فرمایا طلاق نہیں دو، اس کو میکے بھیج دو. فرمایا کہ میرے اوپر پہلے مصیبتوں کے انبار تھے. پہلے تو باہر کوئی نہیں بولتا تھا، اب گھر والوں کو بھی جو ہے اس بات کی پابندی لگا دی ان کو چھوڑ دیا جائے. فرمایا کہ وہ گھر والوں کو بھی میکے بھیج دیا، بچے بھی چلے گئے. فرمایا کہ اب میں اور جو ہے وہ مایوسی کے عالم میں چلا گیا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں سچ بولا تھا حضرت کعب نے. فرمایا کہ دن گزرتے گئے. فرمایا غسان کے بادشاہ نے میری طرف ایک ایلچی کو بھیجا. فرمایا اس رکے میں اس نے یہ نہیں لکھا ہوا تھا کافر ہو جا. فرمایا جب وہ ڈھونڈتا ہوا نبی تک پہنچا نا، وہ کہنے لگا یہ رکا غسان کے عیسائی بادشاہ نے بھیجا ہے. کہا میں نے اس رکے کو کھولا، اس کو پڑھا. جب میں نے اس رکے کو پڑھا تو اس کے اندر لکھا کیا ہوا تھا. کہا تو جو ہے وہ وزیر بننے کے لائق تھا، گورنر بننے کے لائق تھا، لیکن تجھے انہوں نے چھوڑ دیا. تجھے تو اعلیٰ عہدہ ملنا چاہیے تھا، تو نیزہ باز بھی ہے، امیر بھی ہے، تیرے پاس مال و جائیداد بھی ہے. تو حضرت کعب کہتے ہیں مجھے پہلے اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا اب دکھ ہوا. فرمایا میں نے مصلی بچھایا، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑایا، عرض کی مولا میرا ایمان اتنا ہی تشویشناک ہو گیا کہ عیسائی اٹھ کے مجھے کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نے تجھ سے رخ پھیر لیا. کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کی طرف لپک جاؤں گا، میں اپنا دین چھوڑ دوں گا؟ یا الہ العالمین یہ زیادہ سخت آزمائش ہے. فرمایا رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے روئے، عرض کی مولا میں نے تو سچ بولا تھا. فرمایا صبح کا وقت آیا نا تو ایک صحابی دوڑے ہوئے آئے، آگے کہا کعب جلدی کرو مصطفیٰ کا بلاوا آیا ہے. میں کیا ہوا؟ فرمایا جبریل رب کی طرف سے مصطفیٰ کے پاس آئے ہیں اور رب نے آپ کی سچائی کے پروانے میں قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا. یعنی انسان سچ بولے ہر معاملے کے اندر، ہر معاملے کے اندر سچ بولے تو اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ رب کائنات اس کی غیبی امداد فرماتا ہے. لیکن آج ہمارے ہر معاملے کے اندر جھوٹ. رشتہ دیکھنے کے لیے کوئی آ جائے تب ہم اپنے آپ کو ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں. اور 100% میں سے 80% طلاقیں جو ہے وہ اسی معاملے کے لیے ہوتی ہیں. جب ہم ان کی بیٹی دیکھنے کے لیے آئے تھے، ان کے پاس گاڑی بھی تھی، ان کے پاس بنگلہ بھی تھا، نوکر چاکر بھی تھے، لیکن چند ماہ گزرنے کے بعد اپنی اصلی حالت میں آ جاتے ہیں تو پھر لڑکی کے سسرال والے جو ہے وہ تانے بھی مارتے ہیں بچی کو، یہاں تک کہ بچی کو ڈیورس ہو جاتا ہے. جو ہو وہی دکھاؤ، جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کو شو آف نہ کرو. اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے، ہم جھوٹے دعوے کرتے ہیں. اور اسی طرح دکانداری کے معاملات کو دیکھ لیا جائے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی چیز بیچو تو سچ بولو. فرمایا سچ بولنے سے ہوگا کیا؟ فرمایا رب اتنے ہی رزق میں برکت عطا فرما دے گا. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے کے اندر ہمیں سچ بولنے کی تلقین فرمائی. پہلے مذاہب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان کے اندر شراب جو ہے وہ حلال، زنا ان کے نزدیک جو ہے وہ جائز، لیکن ایک ایسی چیز ہے جن کو وہ سخت حرام سمجھتے ہیں، وہ جھوٹ. عیسائیوں کے پاس چلے جاؤ، یہودیوں کے پاس چلے جاؤ، ہندوؤں کے پاس چلے جاؤ، ان کے ہاں باقی گناہ کو ہلکا سمجھا جاتا ہے لیکن جھوٹ کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو سچے بنائیے. اور سچ کا فائدہ کیا ہوگا کہ معاشرے کے اندر آپ کو لوگ سچا کہہ کے پکاریں گے. اور یہ صفت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی دی کہ غیر جو ہے کلمہ گو نہ ہو کر بھی مصطفیٰ
مصطفیٰ کے پاس جو ہے امانتیں رکھواتے تھے، مصطفیٰ کی باتوں کو مانتے تھے اور کہتے تھے یہ صادق و امین ہیں، سچ بولنے والے بھی ہیں، امانتوں کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ اس لیے میرے احباب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں، اور سچ ہی ایسی چیز ہے جو مومن کو نجات دلاتی ہے۔ سچ اگر بولیں تو دھتکار دیے جاتے ہیں، سچ اگر بولیں تو دھتکار دیے جاتے ہیں، حق کے شلائی یہاں مار دیے جاتے ہیں۔ یعنی انسان اس معاشرے کے اندر جہاں پر جھوٹ عام ہو چکا ہو، اگر بندہ سچ بولے نا تو یہ ایک نئی بات لگتی ہے، بلکہ 100 جھوٹوں کے اندر اگر ایک بندہ سچ بولے نا تو اس سچے کو کہا جاتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ جو چیز دبائی جائے اور ہو حق پہ، باطل مٹ جائے گا، حق ایک دن نکھر کے سامنے آ جائے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو کبھی بھی کسی کے سامنے جھکاؤ نہیں، کسی بھی معاملے کے اندر ہو تو ہمیشہ سچ بولو۔ دنیا دار کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہاں اگر دنیا داروں کو راضی کرنے کے لیے سچ بول بھی لیا تو یہ کتنی کی سزا دے دیں گے، لیکن اگر انہی دنیا داروں کو راضی کرنے کے لیے تم نے حق پہ ڈٹ کے سچ نہیں بلکہ جھوٹ کا ساتھ دے دیا تو پھر ان کو تو راضی کر لو گے لیکن اب رسول کی بارگاہ میں پکڑ ہو جائے گی۔ ہاں کچھ معاملات ہیں شریعت کے اندر جن کے اندر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ فرمایا کہ جب دو مسلمان بھائی جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں تو ان کی صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو بول دو، بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو بول دو۔ یعنی ایسے معاملات ہیں جن کے اندر جائز ہے، لیکن اس کو اپنا تقیہ کلام، آج ہم نے جھوٹ کو نام کیا دے دیا؟ پرینک کا، کہ جی ہم پرینک کر رہے ہیں، نام بدلا لیکن گناہ وہی برقرار رہے گا۔ اس لیے جھوٹ سے بچیے۔ کسی نے کہا تھا کھلا ہے جھوٹ کا بازار، آؤ سچ بولیں۔ کھلا ہے جھوٹ کا بازار، آؤ سچ بولیں۔ نہ ہو بلا سے خریدار، آؤ سچ بولیں۔ سکوت چھایا ہے انسانیت کی قدروں پر، یہی ہے موقع اظہار، آؤ سچ بولیں۔ ہمیں گواہ بنایا ہے وقت نے اپنا، بنام عظمت کردار، آؤ سچ بولیں۔ جو وصف ہم میں نہیں کیوں کریں کسی میں تلاش، جو وصف ہم میں نہیں کیوں کریں کسی میں تلاش، اگر ضمیر ہے بیدار، آؤ سچ بولیں۔ چھپائے سے کہیں چھپتے ہیں داغے چہرے کے، نظر ہے آئینہ بردار، آؤ سچ بولیں۔ قدیر جن پہ صدا پتھروں کو پیار آیا، کدھر گئے گناہگار، آؤ سچ بولیں۔ میں کریم آقا کے دور میں اگر کوئی بندہ گناہ بھی کر لیتا تھا نا، لیکن جب اس سے پوچھا جاتا تھا وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، سچ بولتا تھا۔ کیوں؟ مقصد کہ دنیا کے اندر جھوٹ بول کے دنیا کی سزا سے بچ جاؤں گا، لیکن جو قیامت کے دن سزا ملے گی وہ بڑی بھیانک ناک ہوگی۔ دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر میدان میں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔